السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رباب اعوان کا تحریر کردہ ناول میرا عشق تو کی ایپیسوڈ نمبر 5۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی وہ حور کو صحیح طرح اپنی باہوں میں اٹھائے اپنی سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ حور کو ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کر اس کا سیٹ بیلٹ باندھنے لگا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ جہاز زمین سے آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ اب جہاز پورے جوش و شور کے ساتھ آسمان میں اڑ رہا تھا۔ حور ہوش ہورد سے بیگانہ پاکستان کی حدود چھوڑ کر جا چکی تھی۔ آنے والے وقت سے بے خبر وہ معصوم لڑکی ظالم شہزادے کے کندھے پر سر رکھے بے ہوشی میں ہی ڈر رہی تھی۔ سعودیہ کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی پہلے سے بلیک گاڑی اپنے باس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گارڈ نے پھرتی سے گاڑی ہوا میں اڑائی تھی۔ حور اب ہلکی ہلکی آنکھیں کھول رہی تھی مگر سر میں اٹھتی ٹھیسوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو جاتی تھی۔ گاڑی مین گیٹ سے اندر ہوتے ہی شیش محل کے انٹر دروازے کے سامنے رکی تھی۔ گارڈ نے نیچے اتر کر انتہائی ادب سے سر جھکائے دروازہ کھولا تھا۔ ایول حور کو اپنی باہوں میں بڑے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ حور کو بیڈ پر لٹاتے ہی وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر جب وہ باہر آیا تو اس کی نظر حور پر پڑی تھی جو کہ حجاب نقاب میں اپنا چہرہ چھپائے بڑی بڑی آنکھوں کو بند کیے بے ہوشی میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایول نے بلیک ٹراؤزر کے اوپر نیوی بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی۔ ہاف سلیوز پہننے کی وجہ سے اس کے گورے کسرتی بازو ابھری ہوئی ہری نسیں واضح ہو رہی تھی۔ ایول مسکراتا ہوا حور کے پاس آیا تھا۔ وہ سر پھرا عربی شہزادہ جس لڑکی کو اٹھا کر لایا تھا اب تک اس نے اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ حور کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ آرام سے اس نے حور کا نقاب اتارا تھا۔ حور کو دیکھتے ہی وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ چھوٹی سی تیکھی ناک میں گولڈ کی نوز پن اس کی ناک کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ پہلے گلابی ہونٹ آپس میں پیوست ہوئے تھے۔ حیات قلبی تم میری ہو، ایول کی حیات قلبی ہو تم۔ یو آر جسٹ مائن۔ اس نے آرام سے حور کا حجاب اتارا تھا پھر اس کے عبائے کو بھی اتار دیا تھا۔ حور کا بڑا بڑا ہوا خوبصورت نازک سراپا اسے گستاخیاں کرنے پر مجبور کر رہا تھا مگر وہ بھی ایول تھا۔ اسے اپنے جذباتوں پر قابو پانا اچھے سے آتا تھا۔ حور کے نازک سراپے سے نظریں چرائے اس نے حور کو بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ وہ حور کے چہرے کے خوبصورت نقوش میں گم تھا۔ حور نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی نظر سیدھی خود کو دیکھتے ایول پر پڑی تھی۔ ایول کی آنکھوں کو دیکھتے ہی وہ جان چکی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو اسے بازار میں ملا تھا۔ لیکن کون ہو آپ؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پلیز مجھے جانے دو۔ نہیں اب تم نہیں جا سکتی، تم یہی میری باہوں پناہوں میں رہو گی۔ ایول کی نظروں کی تپش خود کے وجود پر محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے ارد گرد دیکھ کر دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جب دوپٹہ کہیں نہیں ملا تو وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے ارد گرد بازوں کا گھیرا بنائے رونے میں مشغول تھی۔ ایول کے اس طرح سے پوچھنے پر اس کے رونے میں مزید توانائی آ گئی تھی۔ آخر وہ شخص کیوں اس کو لایا تھا؟ آخر چاہتا کیا تھا یہ شخص اس سے؟ خاموش، اب رونا نہیں، اگر اب تم روئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جی وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ایول سے کچھ دیر میں ایک بیوٹیشین آئے گی تمہیں تیار کرنے کے لیے، وہ پرسکون سا اسے کہہ رہا تھا۔ جیسے حور نے اس سے بیوٹیشین کا پوچھا ہو یا وہ انتظار کر رہی ہو بیوٹیشین کا۔ لیکن کیوں؟ کس لیے؟ گھبرا کر سوال کیا۔ تمہیں تیار کرنے کے لیے ہمارا نکاح ہو رہا ہے۔ بہت اطمینان سے جواب دیا گیا۔ نہیں ہو سکتا، نہیں میں نہیں کروں گی نکاح آپ سے، پلیز مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے روتی آنکھوں سے گزارش کی۔ نہیں کبھی نہیں، تم یہی رہو گی، اب تمہارا ٹھکانہ ہی یہی ہے ایول کے پاس، ایول کی باہوں پناہوں میں۔ تم ایول کے یہاں بستی ہو۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بتایا گیا۔ تمہیں مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا ایول، تم ہی زندگی ہو ایول کی۔ نہیں آپ پاگل ہو گئے ہیں، میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، نہیں کروں گی آپ سے نکاح۔ بمشکل کانپتی آواز کے ساتھ لفظوں کو جوڑ کر حور غصے سے کہا۔ تو تم نکاح نہیں کرو گی؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ نہیں، بے پرواہی سے جواب آیا۔ سوچ لو،
کہا نہ نہیں کروں گی میں آپ سے نکاح۔ حور کے ایسا بولنے کی دیر تھی کہ ایول نے حور کو بیڈ پہ دھکا دیتے ہوئے گرانے کے انداز میں لٹایا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہی جو نکاح کے بات کرتے ہیں، لیکن شاید تمہارے لیے نکاح کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تم نکاح نہیں کرنا چاہتی تو میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں؟ ایسا بولتے ہی ایول اس کی گوری خوبصورت گردن پہ جھک چکا تھا۔ اپنے جسم پر پہلی بار کسی مرد کا لمس لگنے سے حور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ نہیں پلیز ایسا نہیں کریں پلیز۔ ایول کی نظر اب حور کے کپکپاتے خوبصورت لرزتے نازک گلابی ہونٹوں پر پڑی تھی۔ دل نے خواہش کی تھی کہ ان لبوں کو اپنے لبوں سے چھونے کی۔ دل کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ حور کے چہرے کے پاس ہوا ہی تھا کہ حور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا دیا تھا۔ ایول کو اس کی اس حرکت پر بہت پیار آیا تھا۔ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں، پلیز ایسے نہ کریں، حور روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ اپنے خوبصورت چہرے کو چھوٹے چھوٹے سفید مومی ہاتھوں میں چھپائے وہ رونے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے اٹھو، اپنا حلیہ بہتر کرو، بیوٹیشن آتی ہوگی۔ ایول کی آواز کو سنتے ہی حور پھرتی سے بھاگتی ہوئی باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ ایول چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ لیے سیف کو کال ملا رہا تھا۔ پہلے ہی بیل پر کال اٹھائی گئی تھی۔ ہاں سیف، ٹھیک 1 گھنٹے کے اندر اندر شیش محل حاضر ہو۔ میں نے تمہیں ایک لڑکی کا پورا نام اور ڈیٹا بھیجا ہے، میرا اور اس لڑکی کا نکاح نامہ، یعنی ہمارا نکاح نامہ، ساتھ ایک مولوی اور باقی تینوں کو بھی لیے میری نظروں کے سامنے ہو۔ اٹس مائی آرڈر اینڈ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ، دیٹس اٹ اوکے باس۔ ایول کے کہے کے مطابق ہی سیف مولوی صاحب اور باقی تینوں کو لیے 1 گھنٹہ ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی شیش محل کے خوبصورت لاؤنج میں موجود ایول کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ نینا اور پری یہی سوچ رہی تھی کہ لڑکیوں کو منہ نہ لگانے والا اکڑو مغرور انتہائی ظالم انسان کیسے کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کر نکاح کر رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔